السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ تہجد کی کہانی کا موضوع ایک ایسی بہن کا ہے جو کہتے ہیں کہ میرا رشتہ بالکل ٹوٹ چکا تھا لیکن تہجد نے بچا لیا۔ یہ کہانی میں بالکل انہیں کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ موضوع انہوں نے میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، السلام علیکم دوستو، آج جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ میرے دل کا سب سے گہرا، سب سے تکلیف دہ راز ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ شاید میں یہ بات کبھی کسی سے نہ کہہ سکوں، لیکن آج میں اس لیے بول رہی ہوں تاکہ شاید میری کہانی کسی اور کی امید بن جائے۔ یہ کہانی میری اور میرے شوہر کی ہے، ایک ایسی شادی جو شروع میں جنت جیسی تھی لیکن آہستہ آہستہ جہنم بنتی گئی، اور ہمیں تب تک سمجھ نہ آیا کہ آخر ہوا کیا ہے جب تک ہم پوری طرح نہ ڈوب چکے۔ شادی کو صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ہمارے بیچ اختلافات شروع ہو گئے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے، پھر وہ جھگڑے دنوں تک رہتے، پھر وہ دن بھی آیا جب ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ہفتوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ کمرے میں داخل ہوتے اور میں فوراً باہر نکل جاتی، یا اگر میں کچن میں ہوتی تو وہ بغیر کچھ کہے دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی موجودگی سے چڑ ہونے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب بے چینی رہنے لگی تھی، نہ مجھے نیند آتی تھی نہ بھوک لگتی تھی۔ میں ہر وقت سوچتی، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا، یہ تو ہماری محبت کی شادی تھی۔ اور سب سے بڑی تکلیف کی بات، ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت نہیں دی تھی۔ میں ہر دن خود کو الزام دیتی، ہر مہینے ایک نئی امید اور ہر مہینہ ایک نئی مایوسی۔ تنہائی، اسی ٹوٹ پھوٹ اور اسی بے بسی میں ایک دن میری ایک قریبی عزیزہ نے مجھ سے کہا، کبھی سوچا ہے یہ سب کسی کالے جادو کا اثر تو نہیں؟ میں ہنس دی، میں نے کبھی اس سب پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن جب سب کچھ ٹوٹنے کے قریب ہوا تو انسان وہ ماننے لگتا ہے جس سے وہ پہلے رد کر دیتا ہے۔ میں نے استخارہ کروایا، قرآن سے رجوع کیا، اور جو جواب آیا وہ میری روح کو ہلا دینے والا تھا۔ ہاں، تم دونوں پر کالے جادو کا اثر ہے، تم دونوں ایک دوسرے سے منتظر کرنے کا عمل ہوا ہے، تمہاری اولاد کی راہیں بند کی گئی ہیں۔ میں گھنٹوں روئی، اللہ سے شکوہ کیا، دل میں بہت روئی، یا اللہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ میں کسی عامل، کسی پیر و فقیر کے پاس نہیں گئی، میں نے بس اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اسی رات میری زندگی کی پہلی تہجد تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی رات تھی، پورے گھر میں خاموشی تھی، میرے شوہر دوسرے کمرے میں سو رہے تھے اور میں جائے نماز پر بیٹھی بس رو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا یہ جادو ہے یا میرے گناہوں کی سزا، پر میں تھک گئی ہوں، مجھے میری زندگی لوٹا دے، یا تو میرے شوہر کو واپس دے دے یا میرا دل اتنا سخت کر دے کہ مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ میرے دل سے نکل رہے تھے، میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میری روح لرز رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب روز تہجد میں اٹھوں گی، روز دعا کروں گی، روز استغفار کروں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بس اللہ سے کہوں گی۔ پہلا مہینہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ویسے ہی اجنبی بنے رہے۔ دوسرا مہینہ لڑائیاں کم ہو گئی لیکن خاموشی جوں کی توں تھی۔ تیسرا مہینہ ایک دن انہوں نے مجھ سے چائے مانگی، وہ چھوٹا سا جملہ میرے لیے کائنات بن گیا۔ چوتھا مہینہ ایک دن وہ نماز پڑھتے نظر آئے۔ پانچواں مہینہ ایک رات جب میں تہجد سے فارغ ہو کر رو رہی تھی تو انہوں نے آہستہ سے پوچھا، ان کو پتا تھا کہ میں اس ٹائم تہجد پڑھتی رہی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا کہ تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ میں نے نظریں نیچے رکھی اور کہا کہ بس میں تہجد پڑھ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے میرے اندر جھرجھری پیدا کر دی۔ چھٹے مہینے کی ایک رات میں تہجد میں تھی، سجدے میں تھی، اور میں نے اپنی ساری طاقت لگا کر صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر یہ جادو ہے تو تو سب سے بڑا ہے، اگر یہ میری آزمائش ہے تو تو سب سے بڑا مہربان ہے، میری زندگی میں سکون نازل فرما دے۔ جب میں سجدے سے اٹھی تو مجھے لگا جیسے کمرے کی فضا بدل چکی ہے۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں ہلکا پن محسوس کیا، اور صبح جب وہ بیدار ہوئے انہوں نے مجھ سے سلام کیا۔ 7 سال بعد وہ پہلا السلام علیکم تھا جو ہم شادی کے شروع کے دنوں میں کرتے تھے۔ بس میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور بولے کہ چلو آؤ باہر ناشتہ کرنے چلتے ہیں، آج دل نہیں کر رہا گھر میں ناشتہ کرنے کا۔ اور میں نہیں جانتا کہ آج میرا دل بہت سکون میں ہے۔ اور دوستو، اس دن کے بعد سے ہم دونوں نے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہم نے مل کر استغفار کیا، مل کر روئے اور مل کر اللہ سے مانگا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب ہماری دوبارہ باتیں شروع ہو گئی تو میں نے جیسے وہ شادی کے شروع میں میری ہر بات مانتے تھے، اسی طرح انہوں نے میرا دوبارہ بات ماننا شروع کر دی، اور میں نے ان کو تہجد کے لیے منایا، اور اس طرح ہمیں تہجد پڑھنا شروع کر دیا اکٹھا۔
آج الحمدللہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری، میں ماں بننے والی ہوں۔ جی ہاں، وہی میں جس کے لیے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ امید چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تہجد کی برکت اور استغفار کی طاقت سے ہوا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جس کا کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا، تو پلیز کسی پیر، کسی عامل یا کسی وظیفے والے کاغذ کے پیچھے نہ بھاگے۔ بس رات کے سناٹے میں اللہ سے مانگے اور دل سے کہیں استغفر اللہ۔ یہ جملہ آپ کے بد نصیب، آپ کے ٹوٹے رشتے، آپ کی ہر بیماری اور ہر جادو اور ہر پریشانی کو ختم کر دے گا۔ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں بالکل انہیں کی زبانی عام لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کی استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی اور سورہ بقرہ کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔